اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے عزیز طلباء کہ کیا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یہ دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ تو عزیز طلباء، جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی کائنات ہے، جتنے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، یہ عارضی دنیا ہے۔ تو عزیز طلباء، جب یہ عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، تو مستقل زندگی جو ہے وہ کب شروع ہوگی؟ تو پیارے بچوں، ہمیشہ والی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد، موت کے بعد شروع ہوگی۔ تو پیارے بچوں، تیسرا سوال میرا یہ ہے، جب مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، جب مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر پڑھی جانے والی نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نماز جنازہ کا مفہوم پڑھیں گے کہ نماز جنازہ کا مفہوم کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اسے غسل، کفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نماز جنازہ کا مفہوم۔ اس کے بعد ہے نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے دعا کا نام ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو، نماز جنازہ پڑھو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو عزیز طلباء، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ پیچھے رہ جائیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ کیوں؟ کہ جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہو جاتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ بھی میت کے لیے ایک دعا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز جنازہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ۔ تو عزیز طلباء، اب ہم یہ جانیں گے کہ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ تو عزیز طلباء، نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض بھی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے، اگر بستی میں سے چند مسلمان نماز جنازہ کو ادا کریں تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی اس حق کو ادا نہ کرے
تو سارے گنہگار ہوں گے، سارے گنہگار ہوں گے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا ثواب کا کام ہے۔ تو عزیز طلباء، فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوا؟ بستی میں سے چند مسلمان بھی اگر نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائیں تو سارے بستی والوں کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے، اور اگر پوری کی پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز جنازہ کے لیے نہ جائے تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فرض کفایہ کے بعد نماز جنازہ کی اہمیت، نماز جنازہ کی اہمیت۔ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے بہت ثواب رکھا ہے، بہت ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی، کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ 1 قرات۔ اور اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کی تدفین تک ٹھہرا رہا، کب تک؟ میت کی تدفین تک، دفن تک ٹھہرا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ اب عزیز طلباء، سوال یہ ہوا کہ قرات کسے کہتے ہیں؟ تو قرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، کہا یہ احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ یہ ہوا نماز جنازہ کی اہمیت۔ نماز جنازہ کی اہمیت کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے نماز جنازہ کا معاشرتی فائدہ۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ معاشرے کے اندر نماز جنازہ کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو عزیز طلباء، نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب بہت غمگین ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بہت غمگین ہوتے ہیں، اور ان کے دوست و احباب نماز جنازہ میں شریک ہو کر انہیں دلاسا دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمدردی مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتے مضبوط کرتی ہے اور بھائی چارے کا فروغ۔ عزیز طلباء، نماز جنازہ کا معاشرتی فائدہ، معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ، وہ غمگین ہوتے ہیں، اور دوست و احباب جو ہوتے ہیں وہ دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی جو ہے مسلمانوں کے درمیان اخوت پیدا کرتی ہے اور باہمی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح یہ ہوا نماز جنازہ کا معاشرتی فائدہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے نماز جنازہ کا پیغام۔ نماز جنازہ کا پیغام۔ نماز جنازہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ نماز جنازہ سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ تو عزیز طلباء، ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس میت کی طرح ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پیش ہونے کے بعد ہم سب کو بھی حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی طرح یہ ہوا نماز جنازہ کا پیغام، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔
آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت کریمہ، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان تھا نماز جنازہ۔ دوبارہ سے آتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا نماز جنازہ کا مفہوم۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا نماز جنازہ کا مفہوم۔ مفہوم کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا نماز جنازہ میت کے لیے دعا، اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نماز جنازہ جو ہے، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا فرض کفایہ کا مطلب۔ فرض کفایہ کا مطلب، فرض کفایہ کے بعد ہم نے پڑھا نماز جنازہ کی اہمیت۔ نماز جنازہ کی اہمیت کے بعد ہم نے پڑھا نماز جنازہ کا معاشرتی فائدہ۔ معاشرتی فائدے کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ نماز جنازہ کا پیغام۔ نماز جنازہ کا پیغام اور ارشاد باری تعالیٰ۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو عزیز طلباء، ہوم ورک آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ مشقی سوالات ہیں۔ تو مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے نماز جنازہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا سوال ہے فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے، یہ بھی پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ نماز جنازہ کا پیغام، اور چوتھے نمبر پہ نماز جنازہ کا معاشرتی فائدہ بیان کریں۔ تو یہ تمام سوالات، پہلے تو آپ اس سبق کو بہت اچھے سے آپ ذہن نشین کریں۔ ذہن نشین کرنے کے بعد یہ تمام سوالات آپ خوبصورت کر کے لکھیں گے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔